أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وصحابہ الطاہرین الی یوم الدین. قال اللہ تعالیٰ فی کتاب المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں دفعہ درود و سلام ہو. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی کتاب سے جوڑ دیا. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ کہف پڑھیں گے. کہف کے معنی غار کے ہیں. مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. نزول کا سبب علماء تفسیر نے یہ لکھا ہے کہ جیوز نے یعنی یہودی علماء نے مشرکین مکہ کو کچھ سوالات دیے کہ آپ یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر بتائیں. اگر یہ سچے ہوئے تو آپ کو ٹھیک جواب دے سکیں گے اور اگر جھوٹے ہوئے تو جواب نہیں دے سکیں گے. تو وہ آئے اور انہوں نے سوالات کیے کہ یہ بتائیے کہ چند نوجوانوں کا واقعہ کس طرح کا ہے جو اپنے وطن سے بہت پہلے بھاگ نکلے تھے. دوسرا سوال یہ کیا کہ روح کی حقیقت کیا ہے. اور تیسرا سوال کہ ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا. تو اس صورت کو جب اللہ تعالیٰ نے اتارا تو نہ صرف جواب دیے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی تنبیہ بھی کر دی اور فرمایا تنبیہ کرتے ہوئے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ. اور کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہا کریں کہ کل یہ کام میں کر دوں گا مگر یہ کہ اللہ چاہے. یعنی فیوچر کے کام اپنے اوپر اعتماد کر کے مت کہیں. یعنی اللہ کی ذات پر اعتماد کا یہی انداز ہے مسلمانوں کا کہ انشاءاللہ کہا کرے. تو دو سوال کا جواب اس صورت میں ملتا ہے، نوجوانوں کا واقعہ اور ذوالقرنین کا. اور تیسرا سوال کہ وہ آپ پڑھ چکی ہیں پچھلی صورت میں، یہ سألونک عن الروح، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کا بیان کیا ہے اس سورہ میں بہت تفصیل سے بیان کیا ہے. اور اس سورہ میں باغ والے شخص کا قصہ اور حضرت موسیٰ اور خضر کا قصہ بھی بیان کیا گیا ہے. اس صورت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کی آپ نے کچھ فضائل بھی بتائے ہیں. پہلی فضیلت تو یہ بتائی ہے کہ اس صورت کی پہلی اور آخری 10 آیات جو بھی یاد کرے گا اور پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو بھی اس کی تلاوت جمعہ کے دن کرے گا تو آئندہ جمعہ تک اللہ اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی پیدا کر دے گا اور وہ اسی میں چلتا رہے گا. اس کے پڑھنے سے گھر میں سکینت نازل ہوتی ہے. ایک صحابی رسول ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے گھر میں سورہ کہف پڑھی تو گھر میں جو جانور بدھا تھا جب پڑھنا شروع کیا تو اس نے بدکنا شروع کر دیا. تو انہوں نے سوچا کہ کیا بات ہے. تو انہوں نے جب دیکھا تو انہیں اپنے گھر میں ایک بادل نظر آیا اور اس بادل نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا. صبح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ سکینت نازل کرتا ہے. یہ ایک سکینت تھی، یہ فرشتے تھے جو قرآن سن رہے تھے. تو کہف غار کو کہتے ہیں عربی زبان میں، وہ غار جو پہاڑ میں ہوتا ہے.
اگر یہ کھلا ہو تو اسے کہف کہتے ہیں، اور اگر تنگ ہو تو غار کہتے ہیں۔ اس غار کو کہف اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں روشنی آتی تھی اور ہوا کا بھی اس میں آنا جانا تھا۔ تو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ الحمدللہ تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے، الذی وہ جس نے، انزل نازل کیا، علی عبدہ اپنے بندے پر، کتاب ولم یجعل اور نہ رکھی، لہو اس کے لیے، عوجا کوئی ٹیڑھ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ الحمدللہ سے یہ صورت شروع ہوتی ہے، کیونکہ واقعات جو اس صورت میں آ رہے ہیں، ان واقعات کو پڑھ کر واقعی یہ محسوس ہوتا ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعریف کا اگر کوئی مستحق ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ نے ان واقعات کو بیان کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر واقعات کو اتارا ہے، اور ہم مسلمان اور پوری دنیا والوں کے لیے اتارا ہے۔ اس میں بہت سے سبق ہیں، اس لیے الحمدللہ کا لفظ ابتدا میں لایا گیا ہے۔ اللہ ہی اعلیٰ تعریف کا مستحق ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری۔ اعلیٰ کتاب، اعلیٰ ہستی اپنے اعلیٰ بندے پر جو ہے کتاب اتار رہی ہے، تو یہ تعریف کی وجہ الحمدللہ ہے۔ حمد اور مدح دونوں کا معنی تعریف ہے، تو فرق کیا ہے اس میں؟ ہاں میم دال اور میم دال ہا، حمد اللہ کے لیے ہے نا، اور تو ہم جو ہے نا وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے، جبکہ مدح اوروں کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم دن میں 100 بار بھی کہتے ہوں گے الحمدللہ، لیکن رٹا رٹایا، شعور اور احساس سے خالی۔ تو میری بہنیں کمال تعظیم اور محبت کو رکھ کر کہیں الحمدللہ۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، تو ایک صحابی نے رکوع سے کھڑے ہو کر یہ کہا تھا، ان کے منہ سے بے اختیار یہ جملہ نکلا تھا کہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 30 سے زائد فرشتے اس کلمے کو اٹھانے کے لیے آگے لگ گئے کہ اتنی خوبصورت بات کس نے کی۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور نہیں بنایا اس میں کوئی ٹیڑھ۔ یہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ معنوی اعتبار سے قرآن کو پڑھتے جائیں، اس کے معنی کو پڑھتے جائیں، معنی میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، ہر اعتبار سے اس میں سیدھی سیدھی بات ہے، کوئی کجی نہیں ہے، معنی کرتے کرتے گرامر کے اعتبار سے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، عربی ادب کے اعتبار سے، لینگویج کے اعتبار سے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس میں کوئی ٹیڑھ ہو۔ اسی طرح گفتگو کے اعتبار سے دیکھیے اللہ نے کیسے الفاظ استعمال کیے ہیں، چاہے سخت سے سخت دشمن کیوں نہ ہو، اللہ نے ان کے لیے بھی بہترین الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ بھی سن کر متنفر نہیں ہوتے۔ اللہ نے کوئی ایسے لفظ نہیں کہے اور نہ کوئی سخت کلامی کی کہ جس کی وجہ سے کوئی یہ کہے کہ قرآن مجید کے اندر یہ معیوب بات ہے جو ہمیں مشتعل کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہم قرآن کو نہیں مانتے۔ یعنی کٹر سے کٹر آدمی جو اللہ کا مخالف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے، قرآن کا مخالف ہے، اس کو پڑھنے کے بعد وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کوئی ٹیڑھ پن ہے۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں رکھی ہے۔ واقعی عقل مانتی ہے جو بات کہ اللہ نے کہی ہے، بالکل درست کہی ہے، یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ مطلب یہ کہ اس میں بڑی معقول اور مؤثر باتیں کہی گئی ہیں، جو ایک انسان جس کے پاس شعور ہے، عقل ہے، فہم ہے، اس کی سمجھ میں آنے والی یہ تمام باتیں ہیں۔ یہ قرآن کی ایک خاص بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں بتا دی ہے، ورنہ کتابیں اور بھی پڑھی جاتی ہیں، لوگ اس پر کمنٹس بھی لکھتے ہیں، اور ہم میگزین کے اینڈ میں پڑھتے بھی ہیں کہ کسی کتاب پر ایک مبصر تبصرہ کرتا ہے کہ اس کتاب میں یہ اور یہ چیز بہت اچھی ہیں لیکن یہ باتیں رہ گئی ہیں، کتاب کا گیٹ اپ ٹھیک ہے لیکن پرنٹنگ میں کئی خاص غلطیاں ہیں، یہ چیزیں آئندہ درست ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ، کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس بات سے انکار کر دیا ہے
کہ میری کتاب میں کوئی غلطی ہے۔ ہر کتاب میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ میری کتاب میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہ کتاب جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتاری جبریل امین کے ذریعے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنایا اور پھر لکھوایا، اور لکھنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس میں کوئی غلطی ہو۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے جو قرآن مجید کی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اسی وجہ سے تو یہ ایک چیلنج ہے۔ قیماً، ٹھیک سیدھی، لینذرا، تاکہ ڈر سنائے، بأساً، عذاب، شدیداً، سخت، من لدنہ، اس کی طرف سے، ویبشر، اور خوشخبری دے، مومنین، مومنوں کو، الذین، وہ جو، یعملون، عمل کرتے ہیں، صالحات، اچھے، ان لہم، کہ ان کے لیے، اجرا حسنا، بہترین اجر ہے، اچھا اجر۔ ٹھیک سیدھی بات، تاکہ خبردار کر دے اس کی طرف سے سخت عذاب سے، اور مومنوں کو خوشخبری دے جو اچھے عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے اجرن حسنا، اچھا اجر ہے۔ ماکثین، وہ رہیں گے، فیہ، اس میں، ابدا، ہمیشہ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ قیماً، یہ سیدھی سیدھی بات کرنے والی ہے، یہ عوجہ کا جواب ہے۔ قیم کے معنی بندوں کے دینی اور دنیاوی مسالے کی حفاظت کرنے والی کتاب۔ مسالے مطلب بھلائی اور فائدے کے ہیں، اس اعتبار سے یہ قیم ہے۔ لینذرا، تاکہ ڈرا دے یہ کتاب اس کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے اس کلام میں صاف صاف باتیں کرتی ہیں کہ جو اس کو مانے گا ان کے لیے خوشخبری ہے، اور جو نہیں مانے گا ان کے لیے بڑی سخت تنبیہ ہے۔ اس کے جو ہے یہ تنبیہات ایسی ہیں کہ واقعی ان کو پڑھ کر اہل ایمان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، صرف یہ نہیں کہا بلکہ کہا کہ جو مومن ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا، صرف یہ نہیں کہا کہ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، بلکہ کہا کہ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ جو ہے تو اس پر جو ہے اس سے جو ہے علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اہل ایمان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ انہیں دوزخ میں ڈال دے اور پھر انہیں گناہوں کی سزا جھیلنے کے بعد پھر انہیں نکال لے۔ اس لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر کچھ واقعات آپ نے سنائے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان بھی اپنی بدعملی کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے اور اپنی سزا بھگتیں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے۔ تو علماء یہ لکھنے کے بعد یہ بھی لکھتے ہیں کہ لیکن کون ہے جو اس کی ہمت کر سکے کہ واقعی دوزخ کی سزا جھیلنے کو میں تیار ہوں چند لمحے کے لیے بھی۔ تو میری بہنیں، ایمان یہی تقاضا کرتا ہے کہ انسان عمل صالح بھی ساتھ کرتا رہے۔ عمل صالح سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے، بغیر نیک عمل کے انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر عمل صالح کو جب بندہ چھوڑ دیتا ہے اور برائیاں کرنے لگتا ہے تو یہ برائیاں ایمان پر چھا جاتی ہیں اور انسان اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کے ساتھ عمل صالح بہت ضروری ہے، یہ ایک بنیادی قرآن مجید کی بات ہے، اس کو ماننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ماکث کا مطلب ٹھہرنے والے ہوں گے، اور ابدا کا لفظ اس لیے لایا گیا ہے تاکہ مزید یقین دلایا جائے کہ یہ زندگی عارضی لائف نہیں ہوگی، وہاں کی تھوڑی زندگی نہیں ہوگی جیسے دنیا میں انسان آیا 60 70 80 سال پورے کر کے چلا گیا۔ تو ماکثین کا مطلب اجر حسن کی جو شکل ہوگی کہ انسان کو اسی حالت میں رکھا جائے گا، اسی حالت میں، نہ بڑھاپا طاری ہوگا، نہ کوئی بیماری آئے گی، بلکہ وہ ایک ہی حالت میں رہتے ہوئے اجر سے لطف اندوز ہوگا ہمیشہ ہمیشہ نا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وَيُنذِرَ، اور وہ ڈرائے، الَّذِينَ، وہ جن لوگوں نے، قالوا، کہا، قالوا اتَّخَذَ اللَّهُ، کہا کہ اللہ نے بنا لیا ہے، ولدا، بیٹا، اور ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔
نہیں اور تنبیہ کر دے، وینذر اور تنبیہ کر دے، ڈرا دے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے نہیں، اللہ اولاد رکھتا ہے۔ یہ قرآن چونکہ قیامت تک باقی رہنا ہے اس قرآن کو، اس لیے قرآن کی یہ بات بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، ان کو اس قرآن کے ذریعے وارن کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جوز، کرسچین اور بعض مشرکین کا یہ عقیدہ تھا، یعنی یہودی علماء جو تھے، کرسچین اور بعض مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کی اولاد ہے، بلکہ آگے بڑھ کر یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ اس طرح کے عقائد، تو یہ سب مذاہب کے لوگوں کو یہ کتاب ڈرانے کے لیے آئی ہے، وارن کرنے کے لیے آئی ہے۔ یہ فرض کس کا ہوگا؟ کتاب کے حاملین کا، جو دوسروں کو بتانے والے ہیں ان کا۔ ما لہم بہ من علم، ما نہیں، لہم ان کو، بہ اس کا، من علم کوئی علم، ولا اور نہ، لآبائہم ان کے باپ دادا کو، کبرت بڑی ہے، کلمتاً بات، تخرجو نکلتی ہے، من افواہہم ان کے منہ سے، ان یقولون الا کذبا نہیں، یقولون وہ کہتے ہیں، الا مگر جھوٹ، کذبا جھوٹ، نہیں اس کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو تھا۔ بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ نہیں کہتے مگر جھوٹ۔ ما لہم نہیں ہے ان کے لیے اس کا کوئی علم اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو تھا، ان کے پاس کوئی علمی بات نہیں ہے اور نہ ہی ان کے والدین کے پاس تھی، جو کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نہ ہی اللہ کی کتاب میں نازل کی، جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کی، نہ انبیاء کے ذریعے بتائی، تو کون سا علم؟ اس کے مقابلے میں اگر علم دیکھا جائے تو حقیقت یہ پتہ چلتی ہے کہ عزیر علیہ السلام ایک انسان کے بیٹے تھے اور اللہ کے نبی اور بندے تھے، نہ کہ خدا کے بیٹے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی اولاد تھے۔ اسی طرح فرشتے، ان کو تو کسی نے نہیں دیکھا، انسانوں سے پہلے اللہ نے ان کو پیدا کیا، آدم بعد میں پیدا ہوئے، تو کیسے ممکن ہے کہ یہ دعویٰ کیا جائے کہ اللہ کی اولاد ہے؟ تو یہ علمی باتیں نہیں ہیں، اور یہ محض جاہلانہ باتیں ہیں، اور ان جاہلانہ باتوں کو دنیا میں عام کیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے نہ تو ان کے پاس اس کا کوئی علم ہے اور نہ ہی ان کے آباء اجداد کے پاس اس کا کوئی علم تھا۔ تو علم حقیقی یہ ہے جو قرآن مجید ہمیں دے رہا ہے، جو اصل علم ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اپنے الفاظ میں اصل حقیقت کو کھولا ہے اور ہمیں سمجھا رہا ہے۔ کبرت کلمتاً، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑی تہمت ہے، الزام ہے جو اللہ پر لگایا جا رہا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ دینا آسان ہے کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، لیکن اللہ کو کیا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور اپنے آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہم جو گناہ بھی کریں ہم معاف کر دیے جائیں گے، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، یعنی جو بھی جرائم یہ کر لیں اپنے آپ کو پاک و صاف سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے اس قسم کی بات منسوب کرنا، اللہ کی طرف اس قسم کی بات منسوب کرنا بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سورہ مریم میں ہے نا کہ تکاد السماوات، یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، لگتا ہے کہ اگر آسمانوں کو اللہ کان دے دیتا تو وہ بھی پھٹ پڑتا۔ ان یقولون الا کذبا، یہ نہیں کہتے مگر جھوٹ۔ وجہ یہ ہے کہ نہ انہوں نے کوئی سرچ کی ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی علم ہے، بس آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہے، جسے جو ہے جیسے انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ویسے ہی وہ باتیں کرتے جا رہے ہیں، اور اللہ کے شان میں گستاخیاں ہیں یہ۔ اس کلمہ تہمت سے مراد یہی ہے کہ اللہ کی اولاد ہے،
جو نرا جھوٹ ہے۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ فلعل تو شاید آپ باخع ہلاک کرنے والے نفس کا اپنی جان علی آثارہم ان کے پیچھے، علی پر آثارہم ان کے پیچھے، ان اگر لم یؤمنوا وہ ایمان نہ لائے، بہذا اس حدیث بات اسفا غم کے مارے، تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے اپنی جان کو ہلاک کرنے والے ہیں اگر وہ ایمان نہ لائے اس بات پر غم کے مارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے ان کے برے سلوک کا جواب بہترین سلوک سے دیتے تھے، ان کی گالیوں کا جواب آپ اچھے کلمات سے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی شدید رد عمل نہیں ہوتا تھا۔ سورہ نحل آیت نمبر 125 میں آتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، کہ آپ ان کے جھگڑوں کا جواب بڑے اچھے انداز میں دیتے تھے۔ تو یہ وہ انداز تھا تاکہ وہ بعد میں سوچتے رہیں کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعتبار سے بہترین انسان ہیں، اور جو اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہے وہ عملی اعتبار سے بھی اچھا اور بہترین ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے رہے، اور یہ لوگ سنی انسنی کرتے رہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی کہ یہ لوگ اسی طرح ختم ہو جائیں گے اور دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ ان کے لیے دعائیں کرتے، ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ان کے لیے اللہ ان کی خواہش کے مطابق جو ہے موج سے اتار دے تاکہ یہ مسلمان ہو جائیں اسے دیکھ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو، اس جذبات کو دیکھ کر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری، اور اس میں فرمایا فلعلک، لعل ہم انسان بولیں تو مطلب شاید ہوتا ہے، اور علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بولتے ہیں تو مطلب یقیناً، یعنی یقیناً آپ غم کے مارے اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں۔ تو یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، جس کو ہم رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت صرف اہل ایمان کے لیے نہیں تھے بلکہ اپنے مخالفوں کے لیے بھی تھے، اچھی سوچ رکھتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ مخالفین نے اپنی طرف سے الزامات گھڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوب عام کر دیے تھے، اور آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کوئی پڑھتا ہے تو متاثر ہوتا ہے اور مسلمان ہوتا ہے۔ طفیل بن عمر الدوسی، جو دوس یمن کا قبیلہ ہے جس سے تعلق جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ کا تعلق ہے، یہ مکہ میں آئے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور سردار کے علاوہ جو وہ ایک جج بھی تھے۔ پورے قبیلے کے جھگڑے ان کے پاس آتے تھے اور یہ بہترین فیصلہ کرتے تھے، تو اس اعتبار سے ان کی بہت شہرت تھی۔ یہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ تشریف لائے تو کہتے ہیں کہ میں جو ہی مکہ میں داخل ہوا، کفار نے مجھے ایک دم گھیر لیا اور مجھے ایسی ایسی باتیں بتائیں کہ مکہ میں ایک شخص ہے، بڑا جادوگر ہے، دھیان رکھنا، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، وہ ایسی اور ایسی باتیں کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی باتوں سے اتنا متاثر ہوا کہ میں نے کپاس لی اور اپنے کانوں میں ٹھونس لی، اور میں طواف کعبہ کر رہا ہوں۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھ رہے ہیں، تو اسی دوران مجھے اچانک سے خیال آیا اور میں نے اپنے آپ سے کہا کہ طفیل، یہاں آ کر تم پاگل بن گئے ہو، تم اتنے بڑے جج ہو، اللہ نے تمہیں عقل دے رکھی ہے، جو ہے یہ شخص جو کہتا ہے سن لو، اگر اس کی باتیں اچھی ہوئی تو تمہاری عقل بتا دے گی، اور اگر بری ہوئی تو تم خود فیصلہ کر سکتے ہو۔ یہ کہا کہ یہ عقل مندی ہے کہ ان کی باتوں میں سے تم اتنا متاثر ہوئے کہ کانوں میں روئی ٹھونس لی۔ اور پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر قرآن پڑھا، مجھے سمجھایا، اور بات میرے دل کو لگ گئی۔ اسی وقت میں نے ہاتھ بڑھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا اثر، قرآن کا اثر واقعی ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا وہی کچھ آج بھی ہو رہا ہے۔ لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اس نے اسلام قبول کیا اور صحابی بننے کے ٹائٹل سے سرفراز ہوا۔ بے شک ہم جعلنا بنایا ہم نے ما علی الارض جو
علی الارض زمین پر زینتاً زینت لہا اس کے لیے لنبلوہم تاکہ ہم آزمائیں ان کو ایہم کہ کون ان میں سے احسن بہتر عمل میں. انا جعلنا بے شک ہم نے اس کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں کون عمل میں بہتر ہے، ان میں کون جو ہے بہتر عمل کرنے والا ہے. انا جعلنا، اب اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو رخ کفار کی طرف موڑ دیا، انہیں بتایا کہ تمہارے پاس بہت کچھ ہے جس پر تم اتراتے ہو. بات یہ ہے نا کہ زمین پر جو کچھ بھی ہم نے بنایا ہے یہ زمین کی ایک خوبصورتی ہے، اور جو بھی رونق نظر آتی ہے خواہ وہ حیوانات ہو، جمادات کی صورت میں ہو، نباتات کی صورت میں ہو، یہ سب زینت ہے، اور زینت کی طرف انسان جو ہے کھنچتا رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ مجھے مل جائے، میں اس کا مالک بن جاؤں. نہیں، مالک بننے کے لیے وہ کیا کیا کرتا ہے، اس میں انسان کا ایک ٹیسٹ ہے. لنبلوہم کہ کون ہے جو ہے انسانوں میں جو بہترین عمل کرتا ہے نا، کہ ان تمام کے باوجود، ان رونقوں کے باوجود جو ہے، ان کشش کے باوجود کہ کیا میں اللہ کے حکموں کو مانتی ہوں یا اس کی رنگینیوں میں میں گم ہو جاتی ہوں. اس لیے ہم مسلمانوں کو یہ بات تنبیہ کے طور پر کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ کن فی الدنیا کأنک مسافر، انسان مسافر کی حیثیت سے اس دنیا میں آیا ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے. اس لیے جو ہے ہمیں بھی اپنی مرضی نہیں چلانی چاہیے. ہم اپنی مرضی سے یہاں نہیں رہ سکتے، اللہ جب چاہے گا ہمیں بلا لے گا. تو جب یہ طے ہے تو پھر کیوں نہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہم اپنا وقت گزاریں. یہ ایک ابتلا ہے، یہ آزمائش ہے، لنبلوہم جو اللہ ہر انسان کی کر رہا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَجَاعِلُونَ ضرور کرنے والے ہیں، یقیناً کرنے والے ہیں، ما علیہا جو اس پر، صعیداً صاف میدان، جرزا بنجر یا چٹیل. تو وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ اور جو کچھ اس زمین پر ہے بے شک ہم اسے صاف چٹیل میدان کرنے والے ہیں. یعنی جو کچھ یہاں نظر آ رہا ہے سب مٹی ہو جائے گا، درخت، اونچی عمارتیں، پہاڑ، سب. تو جب سب کچھ ختم ہونا ہے تو ہمیں بعد کی زندگی کے لیے کچھ کرنا ہے نا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ آزمائش قیامت تک باقی رہے گی، یہ آزمائش جو ہے وہ قیامت تک باقی رہے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے بارے میں کہ دنیا بڑی میٹھی سرسبز چیز ہے، وہ اپنی طرف کھینچتی ہے، لبھاتی ہے، لیکن تم کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، لِيُنذِرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ تاکہ اللہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. تو عمر رضی اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے تم میں سے جو عقل کے اعتبار سے بہترین ہو، اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کے بارے میں خوب اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور حتی الامکان جتنا ممکن ہو اس سے بچنے کی کوشش کرنے والا ہو، اور اللہ کی اطاعت میں دوڑنے والا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ بھی ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے آگے کیا بھیجا، اور انسان ایک دوسرے سے کیا پوچھتے ہیں کہ اس نے پیچھے کیا چھوڑا. تو اصل چیز کیا ہے کہ آگے کیا بھیجا، کیونکہ سب چیز تو ختم ہونی ہے نا. اور آخر میں اینڈ میں جا کر وارث کون بنے گا؟ اللہ تعالیٰ. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. ام حسبت کیا تم نے گمان کیا، انا کہ اصحاب الکہف کہ جو ہے اصحاب کہف یا غار والے، یعنی غار والے، والرقیم اور رقیم والے، کانو تھے، من آیاتنا سے، آیاتنا ہماری نشانیاں، عجبا عجیب. کیا
تم نے گمان کیا کہ کہف یعنی غار اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف یعنی غار والوں کا ذکر کیا ہے کہ کیا آپ نے یہ سمجھا ہے کہ غار اور کنبہ والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے۔ دراصل مخاطب پوری انسانیت ہے، یعنی اصل میں ان لوگوں کو کہا جن کو کچھ شک ہو کہ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ چند نوجوانوں کو کہیں لٹا دے اور وہ 309 سال کے بعد زندہ ہو اور اٹھ کھڑے ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری قدرت کو تسلیم نہیں کرتے ان کے لیے واقعی عجیب بات ہے، لیکن جو میری قدرت کو مانتے ہیں ان کے لیے کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اصحاب کہف کون تھے؟ چند نوجوان جو غار میں آ کر ٹھہرے تھے اور اللہ نے انہیں تھپکیاں دے کر سلا دیا۔ 309 سال تک وہ سوئے رہے۔ اصحاب رقیم، اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس بستی کا نام ہے جس بستی سے یہ نوجوان نکلے تھے۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ بستی ہے جہاں پر کہف نامی غار تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رقیم والے وہ لوگ ہیں جو 3 افراد سفر کر رہے تھے اور بارش ہوئی تو بچنے کے لیے کسی پہاڑ میں داخل ہوئے تو ایک چٹان ان تک لڑکتے ہوئے آئی اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا اور وہ دعائیں کرنے کے بعد باہر نکلے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے۔ اور تینوں افراد نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کے نیک اعمال کو اللہ کے سامنے وسیلہ بنا کر دعا کریں گے۔ پہلے نے اپنے والدین کی خدمت اور حسن سلوک کا وسیلہ بنایا، دوسرے نے اپنی چچزاد بہن سے محبت اور غلط تعلق سے باز رہنے کا، اور تیسرے نے کسی مزدور کو اجرت دینی تھی لیکن وہ کہیں چلا گیا، واپس آنے پر اس نے پورا مال واپس کر دیا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم ایک ہی لوگ ہیں، انہی کا واقعہ ہے۔ کہف والے یا رقیم والے یا تو بستی کا نام ہے یا جس بستی سے وہ نکلے تھے اس کا نام ہے۔ بہرحال مفسرین کے بے شمار اقوال ہیں رقیم کے بارے میں۔ تو یہ نوجوان کیسے نکلے؟ مورخین یا مفسرین نے جو واقعہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا رومن امپائر کا جس کا نام دقیانوس، یہ لکھتے ہیں۔ اس نے لوگوں کو بتوں کے آگے جھکنے پر مجبور کیا اور قانون بنا دیا، اور یہ قانون اتنا سخت تھا کہ جو نہیں مانتے تھے ان کو سخت سزا دی جاتی تھی۔ بہرحال کوئی بہت بڑا فنکشن تھا، یہ بادشاہ بھی وہاں آیا ہوا تھا اور بت پرستی وہاں ہو رہی تھی۔ تو ایک نوجوان جس کو اللہ نے سمجھ دی تھی وہ ساری حرکتیں دیکھ رہا تھا، وہاں سے جو ہے وہ تمام چیزیں دیکھ کر وہاں سے نکل آیا اور قریب ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، اور وہ سوچتا رہا یہ کیسے ممکن ہے، یہ بت ہمارے خدا ہو سکتے ہیں؟ بادشاہ جو بھی کہتا ہے غلط کہتا ہے، میری عقل اس بات کو نہیں مانتی، میں نہیں جھک سکتا اس کے آگے۔ یہی وہ سوچ رہا تھا کہ ایک دوسرا نوجوان آ گیا۔ اس نے پوچھا تم کیسے آئے؟ اس نے بھی وہی بات کہی جو وہ سوچ رہا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ یہ بت ہمارے خدا ہو سکتے ہیں۔ پھر تیسرا آ گیا، پھر چوتھا۔ سب کی سوچیں مل گئیں کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ وہ اللہ جو خالق کائنات ہے اس کو چھوڑ کر ہم بتوں کے آگے جو ہے جھکیں۔ یہ بات آہستہ آہستہ بادشاہ تک پہنچ گئی۔ اس نے نوجوان سے کہا کہ میں تمہیں چند دن کی مہلت دیتا ہوں، سوچ لو ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ اب یہ نوجوان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور وہ اس بستی سے یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا تسلیم کر لیں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ بستی سے نکل کر چلتے چلتے اس غار تک پہنچے کہ تھوڑی دیر یہاں سستا لیں، پھر اس کے بعد آگے نکلیں۔ تو یہ غار جو تھی اس کے اندر جا کر ایک کونے میں سو گئے، اور ان کے ساتھ وہ غار کے دہانے پر جو ہے ان کا کتا جو ہے بیٹھ گیا۔ اس طرح اللہ نے ان کو سلا دیا اور وہ 309 سال سوئے رہے، اور اس کے بعد جب وہ اٹھے تو انہیں بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ تو پیسے نکالے اور کہا کہ جاؤ شہر سے کھانا لے آؤ اور اچھا کھانا لے آنا، اور یہ بھی کہا کہ محتاط رہنا کہیں وہ پہچان نہ لے ہمیں جو ہے کہ ہم وہی لوگ ہیں، ورنہ بادشاہ کے جو لوگ ہیں وہ پکڑ لیں گے۔ تو اس نے کسی ہوٹل سے کھانا لیا اور جب پیسے دیے تو ہوٹل والے نے کہا کہ یہ پیسے تو بہت پرانے ہیں۔ اب بات چلتے چلتے جو ایکسپرٹ تھے وہ بھی آ گئے۔ تو بات عجیب تھی
سب کے لیے کہ یہ 309 سال پرانے لوگ ہیں جن کو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا. جو حالت تھی پورے علاقے کی وہ بدل چکی تھی، ہے نا، اور جو ہے بادشاہ کا اقتدار بھی ختم ہو چکا تھا، مذہبی تبدیلی آ چکی تھی، سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو ماننے والے بن چکے تھے. یہ سارا کچھ جو ہے ہو چکا تھا. جو ہے اس کا مختصر سا قصہ اللہ نے یہاں بیان کیا ہے نا. جو کچھ ہوا یہ اس کا ایک مختصر سا قصہ جو اللہ نے یہاں بیان کیا ہے، اور اس قصے کو اہل مکہ کے ساتھ جو ہے ریلیٹ کیا ہے نا. از اول فتیتو جب اوا پناہ لی، فتیتو جو ہے جوان، الالکہف غار کی طرف، فقالو تو انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں دے، من لدن کا اپنی طرف سے، رحمتاً رحمت، وحی لنا اور مہیا کر، لنا ہمارے لیے، من امرنا ہمارے کام میں، رشدا درستی. جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت دے اور ہمارے کام میں درستی جو ہے مہیا کر. جب پناہ لینے کے لیے چند نوجوان غار میں جو ہے آئے تو کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ غار ترسوس میں ہے جو ترکی کی حدود میں ہے، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ جارڈن میں ہے جو امبان کا جو شہر ہے اس میں. تو جب یہ نوجوان غار میں پناہ لینے کے لیے آئے تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، کیونکہ اپنے دین کو بچانا چاہ رہے تھے نا، کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے جناب سے خاص رحمت عطا فرما، ہم کو مہیا فرما ہمارے لیے درستگی. ہم وہاں رہتے ہیں تو دین جاتا ہے اور یہاں ہے تو کچھ بھی نہیں. تو ہی ہمارا رہنما بن جا تاکہ ہم کوئی غلطی نہ کر بیٹھیں اور تو ہم سے ناراض ہو جائے. تو یہ بہرحال ان کی دعا تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھے. ہم نوجوان ہیں، تجربہ کار نہیں ہیں، لیکن خواہش یہی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھیں جس سے ہمارا نقصان ہو جائے. تو میری بہنیں، حقیقت یہی ہے کہ جب خاص طور سے ایسی عمر میں اگر اللہ سے سچے جذبے سے دعا کی جائے تو اللہ واقعی سنتا ہے، اللہ واقعی مہربانی فرماتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے سائے میں 7 قسم کے بندوں کو سایہ جو ہے دینا ہے. جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا تو اس میں ایک نوجوان بھی ہوگا جو جوان بھی اسلام کی حالت میں ہو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دین پر قائم رہا ہو. اور اللہ فتیتن لفظ کہہ کر یہ بتا رہا ہے کہ یہ کام ہی نوجوانوں کے ہوتے ہیں. کوئی بڑے سے بڑا پختہ قدم اٹھانا ہو تو یہی عمر ہوتی ہے. اس لیے جب اس کو اپنا رب جو ہے پیارا ہو جاتا ہے ایسی عمر میں، اور اپنی جان کا نذرانہ وہ اپنی جوانی میں جب اپنے رب کے حضور پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے، اللہ کو اس پر بہت پیار آتا ہے. اس لیے دیکھا گیا ہے کہ بہت سے نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے اور ان کی نوجوانی کا جو جذبہ تھا وہ دین کے غلبے کے لیے بہت مفید ثابت ہوا. فضا ربنا، بس ہم نے مارا علی آذانہم، پر آذانہم ان کے کان، علی پر ان کے کان پر، بس ہم نے مارا ان کے کانوں پر، فی الکہف ہے نا، فی الکہف غار میں، سنینا عددا سال کئی. تو کیا ہے، فضربنا پس ہم نے پردہ ڈالا یا مارا ان کے کانوں پر، یعنی سلا دیا، غار میں، سنین عددا کئی سال. تو ہم نے مارا ان کے کانوں پر، آذانہم ان کے کانوں پر، یعنی ہم نے ان کے کانوں پر کچھ ایسی چیز رکھ دی کہ باہر کا شور اور کوئی اثرات ان پر نہ آئے کہ وہ جاگ اٹھیں. ہم نے ایسی گہری نیند سلا دیا کہ ارد گرد کے ماحول سے ان کے کان متاثر نہ ہوں. فی الکہف تو جو ہے، اور یہ سب کہاں ہوا؟ فی الکہف غار میں ہوا. سنین عددا، سالہ سال تک ہے نا، سالہ سال تک، سنین عددا یعنی کئی سال، سالہ سال. ثم بعثناکم، ثم پھر، بعثناہم
सुम्मा बअसनाहुम फिर बअसनाहुम हमने उन्हें उठाया, लिनालमा ताकि हम देखें, अय्युल हिज़्बैन कौन हिज़्बैन दोनों गिरोह, अहसा खूब याद रखा, लिमा लबिसू कितनी देर रहा, अमदा मुद्दत। फिर हमने उन्हें उठाया ताकि हम देखें दोनों गिरोहों में से किसने खूब याद रखा कि वो कितनी मुद्दत रहा। लिनालमा अय्युल हिज़्बैन ताकि हम जान लें कि दोनों गिरोह, ये दो गिरोह कौन थे। एक गिरोह कहता है कि हम सुबह सोए थे, अब दोपहर को उठे हैं। दूसरा गिरोह वो शहर वाले हैं। तो जो है ये दो गिरोह है ना कि एक गिरोह जो है ये दो गिरोह कौन थे। एक गिरोह कहता है कि हम सुबह सोए थे, अब दोपहर को उठे हैं, और दूसरा गिरोह जो है वो शहर वाले हैं कि ये सिक्का जो है 300 साल पुराना है जो खाना लेने गए थे, है ना। तो ये खुद और शहर वाले लोग, ये दो गिरोह हैं। तो अल्लाह ताला ने पूरा खुलासा सुम्मा बअसनाहुम में बता दिया। बअसनाहुम में जो लफ्ज़ है वो अल्लाह ताला ने ना बअसनाहुम वो अपनी तरफ मंसूब किया है कि हमने फिर उनको उठा खड़ा किया। यहाँ अल्लाह ताला अपनी कुदरत का मुज़ाहरा जो है अल्लाह ताला ने किया है, और इनडायरेक्टली ये मैसेज भी दिया है कि हम मार के दोबारा उठा भी सकते हैं। तो उनका दोबारा जी उठना कुछ लोगों की हिदायत का ज़रिया बन गया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।